آج ہی ہم پاکستان کے اندر ہونے والے جو سینٹ الیکشنز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کے لیے اور ووٹنگ کے لیے اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ جو پرانا طریقہ ہے وہی ہونا چاہیے، ترمیم کر دیں، نئی اصطلاحات لے آئیں، نئے طریقہ کار لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دھاندلی کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ووٹ کی خرید و فروخت کو روکنا چاہتے ہیں، الیکشن کو صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں، ہم ملک پاکستان کے اندر کرپشن نہیں ہونے دینا چاہتے۔ بہت اچھے سلوگنز ہیں، بہت اچھے نعرے ہیں، لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا نا، میں وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ الیکشن کس طرح ہونے چاہیے، وہ سینٹ کے الیکشن ہو یا دوسرے ہوں، اس کے اوپر ابھی ہماری ڈسکشن نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہمارا جو بحث کا ٹاپک ہے وہ نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی بنیاد میں جاتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم عمران خان اور ہمارا اپوزیشن لیڈر یا ہماری پوری اپوزیشن جماعت جو آج کل پی ڈی ایم کی شکل میں ہے، ان سب کا یہی ایک نعرہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوگی، کرپشن ہوگی، ووٹ کی خرید و فروخت ہوگی، پیسہ چلے گا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور جس کو اپنی طرف زیادہ سیٹیں لانے کی کوئی بھی صورت نظر آئی وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ٹھہریے ذرا، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پورے پاکستانی قوم کے منہ کے اوپر تماچا ہے اور زوردار تھپڑ ہے ہماری ملت اسلامی کے اوپر؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے پاکستان نے جن چنیدہ اور خوبصورت لوگوں کو ان کے علم کی بنیاد پہ، ان کی شہرت کی بنیاد پہ، ان کے قابلیت کی بنیاد پہ، ان کے احسن کام کی بنیاد پہ اعلیٰ شخصیت کو چنا گیا، پھر اس ایک شخصیت کو ایک حلقے کے اندر پذیرائی دی گئی، لاکھوں ووٹوں کے ساتھ وہ بندہ سامنے آیا، اور پھر دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر سے چیدہ چیدہ اور خاص مخلص سی شخصیات ابھر کے ہمارے پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں آئیں۔ اب یہ الیکشن پارلیمنٹ کا ہو، سینٹ کا ہو، ہم مکمل اس کے اوپر ہی ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کتنے پیسے لے رہا ہے، کس نے کسی کو بیچ دیا، کوئی خود ہی بیچ رہا ہے، کوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اعلیٰ ترین لوگ جو ہمارے حکمران ہیں، سو کال جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے اوپر بھی وزیر اعظم کو شک ہے کہ وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، وہ لوگ چور ہیں، غدار ہیں، بے ایمان ہیں، اور وہ لوگ پیسے کے لیے اپنا زمین بیچ سکتے ہیں۔ کس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں، کس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں، اور کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہمارا حکمران ہی شک کر رہا ہے۔ اور شک نہیں، یہ یقین ہے، اسے بھی یقین ہے اور ہمیں بھی یقین ہے، پوری پاکستانی قوم کو یقین ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، یہ لوگ غریبوں کا پیسہ کھاتے ہیں، تمام معاملات کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ہمیں اجتماعیت کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ نے اتنے بد کردار اور برے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ وہ ہم سے خالصتاً اور خوبصورت اور بہترین قسم کے لوگ ہیں جو اوپر آئے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ بھی اتنا گند ہے ان میں، اور وہ بھی اتنے برے ہیں، وہ بھی اتنے بد کردار ہیں۔ آپ سوچیں آپ کا اور میرا حال کیا ہوگا۔ بہت سی بحثیں ہوں گی، نیوز پیپر بھی ہے، ٹاک شو بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو بہترین لوگ تھے ہم نے چن کے آگے لے کے آئے، وہ بھی پیسے سے پاک نہیں ہے، ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر بھی شک ہے۔ تو کیا یہ حکمرانی کا معیار پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ان معیارات پہ اتر رہے ہیں پورا؟ کیا ہم نے صحیح لوگوں کو آگے لے کے آئے؟ تو جواب ہوگا بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب حل کیا ہے؟ یا تو مکمل طور پہ ان کے ساتھ بغاوت کر دی جائے، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ ہم طاقت کے ساتھ ان کی بغاوت کر دیں، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے خلاف ان لیڈران کو پرموٹ کر سکتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کریں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو خود بن سکتے ہیں، اور اگر ہم خود بھی نہیں بن سکتے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے معاملات دوبارہ نہ آئیں۔ یہ جو بہترین لوگ ہیں کم سے کم یہ تو کرپشن سے پاک ہونے چاہیے تھے، اور یہی سب سے زیادہ کرپشن کے اندر اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں۔ لہٰذا سوچنے کی بات ہے کہ کس حد تک بات نکل چکی ہے اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ہم بحث کس بات پہ کر رہے ہیں کہ الیکشن اس طرح کا ہو، الیکشن اس طرح کا ہو، اس طرح۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، ان پہ اعتماد کیوں نہیں ہے۔
یہ کس نظام کے کیڑے ہیں، یہ کہاں سے نکل کے آگے، کیسے مسلط کر دیے گئے، کیسے برباد کر گئے سارا کچھ۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ یہ معاملے کس طرح خراب ہو گئے۔ السلام علیکم۔